बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मसाजिद को आबाद करने के और उलमा से अवाम को करीब करने के चंद तरीके। नंबर 1, तजवीद कुरान के छोटे छोटे कोर्स करवाना और उसकी अहमियत बतलाना। मसलन अवाम को ये शऊर देना कि देखें कुरान करीम को तजवीद के साथ, बुनियादी तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है, वगरना कुरान पढ़ते हुए भी इंसान गुनहगार हो बजाय सवाब के, नेकियों के गुनाह उसके खाते में आए। क्योंकि कुरान बाज़ लोग पढ़ेंगे और कुरान उन पर लानत करेगा। एक तो वो हैं जो बदअमल होंगे और कुरान के अहकाम के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, वो होंगे। तो वो भी हो सकते हैं जो कुरान करीम को उसकी तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ेंगे और उसका मफ़हूम उल्टा करेंगे। और 22 मकामात कुरान में ऐसे हैं जिनको गलत पढ़ने से इंसान की नमाज टूट जाती है, और जानबूझ के पढ़ना, एतिक़ाद रखने से इंसान कुफर में जा सकता है। तो इस वजह से यह अहमियत समझाना उनको, और तजवीद के छोटा सा कोर्स जिसमें यानी अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जी को सेट करवाना, और जो ज़रूरी क़वाइद हैं तकरीबन 25 के लगभग ज़रूरी क़वाइद, वो उनको सिखाना और उसका इजरा करवाना। ये उनको अहमियत दिलाकर करवाना है। इससे अवाम ज़ाहिर बात है करीब आएंगे और जुड़ेंगे। दूसरा नुक्ता वो ये है कि नमाज की अमली मश्क और ज़रूरी मसाइल और नमाज का सबक और आसान तरतीब से इसका सबक और उसका तर्जमा, इसकी कोई क्लास शुरू कर लेना कि नमाज की मश्क, अमली ढांचा क्या है, नमाज को किस तरह पढ़ना चाहिए, क़याम, रुकू, सजदा, कायदा ये किस तरह होना चाहिए, और इसके ज़रूरी मसाइल, फ़राइज़ व वाजिबात, या सजदा सहव किन चीज़ों से आता है और उससे सहव का तरीका क्या है, सजदा तिलावत क्या है, वगैरह ज़रूरी जो मसाइल आमतौर पर पेश आ सकते हैं। और नमाज का सबक, उसका तर्जमा, मफ़हूम, हम नमाज में क्या पढ़ते हैं और उसका क्या मतलब है, इन चीज़ों का एक कोर्स करवाना। ज़ाहिर बात है ये तो हर आदमी से मुताल्लिक़ है ये चीज़ भी, जैसे पहले है। तीसरी चीज़, नमाज फ़जर के बाद दर्स कुरान, और फिर किसी भी मुनासिब नमाज के बाद वक्त में दर्स हदीस भी हो जाए। और दर्स कुरान में बेहतर होगा कि कुरान करीम अगर सबके पास हो, कुरान में देख के दर्स सुने तो बहुत उम्दा तरतीब रहेगी, और बिला नगा अगर हो, मुख्तसर दर्स हो, तो ये बेहतरीन एक तरतीब होती है। एक तो कुरान फ़हमी इससे पैदा होती है, और कुरान दानी फ़हमी, और इसके साथ साथ एक मजमा भी जोड़ता है मस्जिद और इस माहौल में। चौथा ये है कि मस्जिद के अंदर एक दीनी लाइब्रेरी कायम होनी चाहिए, जिसके अंदर ज़रूरियात, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उससे मुतालिक जो मसाइल हैं, उस तरह की किताबें उसके अंदर हों, मालूमाती, जो उलमा की ज़ेर निगरानी ही एक लाइब्रेरी हो, जिसमें उनको कहा जाता हो कि हर पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान आकर उसमें स्टडी किया करे, मुताला किया करे। तो ऐसी एक लाइब्रेरी हर मस्जिद के अंदर कायम हो अवामी सतह पर। किताबों की बेशक हिफाजत हो उसमें, लेकिन अवामी सतह पर एक लाइब्रेरी हो, ताकि एक रुख हो पढ़ने पढ़ाने का, समझने समझाने का, और पूरा मोहल्ला में पता हो कि उस लाइब्रेरी के अंदर ये किताबें हैं और ये मसाइल हैं, और हम जाके आज़ादी से वहाँ पर इन किताबों को स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसका भी बड़ा असर होता है। नंबर 5, तालीम बालिगा कोर्स उलमा ने मुरतब किया है, वो अगर किसी तरतीब से शुरू करवा दिया जाए। नंबर 6, तालीम बनात के हवाले से मकातिब और मस्तूरात के लिए जो कोर्स है, मसलन जामिया अल बदर वालों का जो कोर्स है, इस्लाही तालीमी तरबियती कोर्स है, इसमें हर उम्र की औरतें, पढ़ अनपढ़ दोनों किस्म की आ जाती हैं, उनके लिए कोर्स है, ताकि अपनी नमाज ठीक कर लें, अपनी ज़िंदगी के जो ज़रूरी मसाइल हैं उनको सीख लें, और इस किस्म की जो चीज़ें हैं बुनियादी वो सीख लें। तो इस तरह के कोर्स अगर इजरा किए जाए, ताकि पढ़ अनपढ़ दोनों किस्म की औरतें उसमें फ़र्ज़ किए 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, जितने का कोर्स भी हो सके, वो भी बहुत मुफीद रहेगा। जब औरतें करीब आएंगी, उनको फ़ायदा होगा, तो वो अपने मर्दों को ख़ुद वो मस्जिद की तरफ जोड़ेंगी। नंबर 7, स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की जो छुट्टियाँ होती हैं, उन छुट्टियों से फ़ायदा लेते हुए उन तलबा के लिए कोई कोर्सेज़ का इजरा किया जाए, सिलसिला किया जाए। और वो कोर्स क्या हो, कोई भी मुनासिब कोर्स, जैसे मैंने बयान कर दिए,
یا آگے جیسے آ رہے ہیں، کوئی مناسب کورس اس میں عقائد کی اصلاح کے حوالے سے، اعمال کی اصلاح کے حوالے سے، ضروری فقہی مسائل کے حوالے سے کوئی بھی ایسا کورس ان کے مرتب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، موقع کی مناسبت سے موضوعات پر کورسز کروائے جائیں، اور آج کل ایک جدید سہولیات میں سے پروجیکٹر مشین ہے، اس کے ذریعے سے اگر پروجیکٹر کی مدد سے لوگوں کو مسائل حل کروائے جائیں، اور اب اس پر بہت سارے مسائل ایسے منضبط ہو کر اور ترتیب دیے ہوئے لوگوں نے ایک کورس بنائے ہیں، ان کورسز کے ذریعے سے مثلا ختم نبوت کورس ہو، وہ الحمدللہ بنایا، علماء نے ترتیب دیا ہے۔ اسی طرح رمضان ہے تو استقبال رمضان کورس ہو، فضائل رمضان کورس ہو، مسائل رمضان کورس ہو، اس طرح کے جو ہیں، اور قربانی کے مسائل کا کورس ہو، اور ذوالحجہ کے جو مسائل ہیں، پھر حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے حج عمرہ کے مسائل کا کورس ہو، لوگ تاکہ یہ ضرورت محسوس کریں کہ ہماری دینی اعتبار سے، سماجی معاشرتی ہر لحاظ سے ضروریات مسجد سے وابستہ ہیں، اور محرم عاشورہ کا کورس ہو، حج عمرہ وغیرہ کا کورس، میں نے کہا زکوٰۃ کے مسائل کا کورس ہو، تو اس طرح کے ضروری جو ہمارے مسائل ہیں ان کے کورسز رکھے جائیں، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے مساجد سے جوڑنے کا۔ نمبر 9، جمعہ کے بیانات کو مؤثر بنایا جائے، یعنی اس میں بعض قصے کہانیاں اس طرح کے نہ ہوں، بلکہ اس میں کوئی خاص موضوع اور خاص کر عصری اعتبار سے موضوعات ہوں، جاندار قسم کے اور شاندار قسم کے موضوعات ہوں، اور ان پر جو ہے ایسے انداز میں مطالعہ کر کے سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی جائے کہ باعلم حضرات، اہل علم حضرات، سنجیدہ حضرات وہ سمجھیں کہ یہ واقعی اس دور کی ضرورت یہ موضوع ہے، اور اس کا جو مواد پیش کیا جا رہا ہے واقعی وہ اتھینٹک مواد ہے اور ایک اچھا مواد ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور مؤثر انداز بھی ہو، منافرانہ یا منفرانہ اس طرح کا انداز نہ ہو، بلکہ مؤثر انداز ہو اور دلچسپی ظاہر کرنے والا اور ناصحانہ انداز ہو، واعظانہ انداز ہو۔ نمبر 10، بچوں کو مکتب بیت العلم کا جو کورس ہے جو انہوں نے ترتیب دیا ہے مرحلہ وار، وہ پڑھا کر پروگرامز کیے جائیں، اور جن بچوں کو سے مثلا وہ اس کے اندر کورس انہوں نے رکھا ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، نعتیں بھی ہیں، اس میں بہت ساری تقریباً 9-10 قسم کی انہوں نے چیزیں رکھی ہیں اور دینیات کے حوالے سے، تو بچوں سے وہ سرگرمیاں بھی کروائی جائیں فنکشن میں، اور اس فنکشن میں کوشش کی جائے کہ ان کے والدین کو یعنی والد کو بلایا جائے تاکہ اپنے بچے کی وہ اس عملی محنت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ نمبر 11، عوامی سوشل ویلفیئر ٹرسٹ کے قائم کی جائیں، اور اس حوالے سے سوشل، معاشرتی، سماجی خدمات سر انجام دی جائے، مثلا اہل خیر حضرات سے، مخیر حضرات سے، محلہ کے ہوں، باہر کے ہوں، ان سے ایک ٹرسٹ بنوائی جائے، اور اس میں معتبر محلے کی 1-2 آدمی رکھ کے، 2-4 آدمی رکھ کے محلہ کے جو غریب لوگ ہیں اور معذور لوگ ہیں، اپاہج ہیں، جو کما نہیں سکتے، بیوہ ہیں، لاچار بے بس مرد ہیں، عورتیں ہیں، جن کے واقعی مسائل ہیں، تو ان کے گھر، ان کی ضروریات زندگی کے جو حوائج ہیں، ضروریات ہیں، ان کی وہ چیزیں اگر پوری کی جائیں تو اس کا بھی ایک بہت بڑا اچھا اثر رہتا ہے کہ جب مسجد کے ساتھ انسان کی یہ چیزیں بھی وابستہ کر دی جاتی ہیں تو پھر مسجد کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ اور آنا جانا اور یہ چیزیں دلچسپی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ٹرسٹ قائم کی جائے اس حوالے سے، جو مالی امداد یہ چیزیں بھی مسجد کی طرف سے ان کے ساتھ ہو سکیں۔ اور نمبر 12، علم دین کے ساتھ دینی اور دنیاوی علوم اور فنون کا حسین امتزاج پیدا کرتے ہوئے ادارے قائم کیے جائیں، یعنی دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹی کا سلسلہ بھی اگر قائم ہو جائے، جس طرح جامعۃ الرشید نے کیا، معہد العلوم الاسلامی بارکو مری روڈ اسلام آباد والوں نے کیا، یا جامعہ صراط الجنہ سوات والوں نے کیا، اس طرح کے مختلف مدارس جو کر رہے ہیں، جو دینی علوم کے ساتھ دنیاوی فنون کا سلسلہ بھی چلا رہے ہیں، تو اس سے بھی لوگوں کے ہاں مساجد اور مدارس اور علماء کا وقار بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کی ترتیب اگر ہماری تمام مساجد، جہاں خاص کر وہ مساجد جن میں جو ہے زیادہ اہل علم
باصلاحیت قسم کے لوگ موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، کام کر سکتے ہیں، تو اپنے اپنی استطاعت اور جو ہے اپنی اپنی طاقت کے حساب سے، اور اللہ ان کو جیسے توفیق دے، تو آدمی کو یعنی ہر ایک کو یہ کوشش کر لینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو جو ہے ان کے بچوں کے دینی اور دنیاوی مستقبل، روشن مستقبل کے حوالے سے رہنمائی کرتے رہنا، کہ دیکھیں آپ کے یہ بچے ابھی حفظ کر رہے ہیں، حفظ مکمل کریں گے تو پھر اس وقت اسکول میں کہاں تک پہنچیں گے، پھر اس کے بعد جب اسکول میں یہ تعلیم ہو جائے گی اور حفظ مکمل ہو جائے گا، دہرائی ہو جائے گی، پھر ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فلاں ادارے میں اس بچے کو داخل کریں، تاکہ دینی علم بھی اور دنیاوی عصری فن بھی، علم بھی، وہ بھی ساتھ ساتھ حاصل کرے، اور آگے چل کے تاکہ یہ دونوں لائنوں میں الحمدللہ ترقی کرے، اس کو دین اور دنیا میں کسی جگہ پریشانی نہ ہو، تو ان لوگوں کو یہ مشورہ دینا اور اس ٹریک پہ بچے کو لے جانا۔ ایک تو بچہ ساری زندگی دعا دے گا، اور وہ بچہ الحمدللہ دو طرفہ علم سیکھے گا، تو کل وہ ساری زندگی آپ کو دعا دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام وہ ہر لائن پہ کر سکے گا، اور اس کے ظاہر بات ہے والدین بھی آپ کے ساتھ جڑنے والے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ میں خود جانا اور مقتدیوں کو بھی ساتھ لے کے چلے جانا وقتاً فوقتاً اس طرح۔ تو تبلیغ ایک ایسا راستہ ہے، محبتوں بھرا راستہ ہے، اور اس میں محبت و الفتیں یہ ساری امت میں تقسیم کی جاتی ہیں، اور ہمدردیاں تقسیم کی جاتی ہیں، تو خود تبلیغ میں جانا اور مقتدیوں کو بھی وقتاً فوقتاً ساتھ لیتے جانا۔ اور اسی طرح نمبر 15، کسی اچھے مصلح پیر و مرشد سے بیعت کرنا، اور اپنے مقتدیوں کو بھی اس سے بیعت کروانا، اور وقتاً فوقتاً ان کو مسجد میں بلا کر اصلاحی بیان کروانا، ذکر کے حلقے قائم کرنا، یہ ساری چیزیں، اس سے بھی ایک روحانیت کی فضا قائم ہوتی ہے، اور لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 15 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مسجد کو آباد کرنے اور علماء کے قریب لانے کے، کس کو؟ عوام کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان نکات پر جو ہے بڑھ چڑھ کے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی اور ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔